مہینے کی اعتبار اور فضیلت اللہ تبارک تعالیٰ بلند کیے ہیں کہ اگر بندہ اس مہینے کے اندر عبادت کر لے، اس رات کے اندر عبادت کر لے، اس دن کے اندر عبادت کر لے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اور دنوں کے مقابلہ میں ثواب زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر بھی، اس رات کے اندر بھی جس کی فضیلت رکھی گئی ہے، اس کے اندر نافرمانی انسان کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی نافرمانیوں کو ویسے ہی زیادہ بڑھا بھی دیتے ہیں۔ جیسے اللہ کے رحمت کے دروازے رمضان المبارک کے اندر کھل جاتے ہیں، اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کے اندر گناہ کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ گناہ بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص غیر رمضان میں ایک نیکی کرے تو ایک نیکی کا ثواب اسے ملتا ہے، اور رمضان المبارک کے اندر کرے ایک نیکی تو اسے 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بندہ رمضان المبارک میں کے علاوہ گناہ کرے تو ایک گناہ ملتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے بابرکت اور پاک مہینے کے اندر کوئی گناہ کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسی طریقے سے 70 گنا اس گناہ کی زیادتی بھی فرما دیتے ہیں۔ اور یہ کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحمت کے دروازے ہمارے اوپر کھول دیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے ہمارے اوپر کھول دیے، اور اللہ کی رحمت بارش کے طریقے سے ہمارے اوپر برس رہی ہے، پھر بھی ہم اس مہینے کے اندر گناہ کریں تو گناہ کا وبال بھی تو زیادہ ہونا چاہیے۔ کوئی شخص کیا ہے کہ بھوک اور تنگ دستی کی حالت میں ہو، لیکن کوئی شخص دینے والا اپنے دروازے پہ بلائے کہ آؤ لے کر کے جاؤ، تمہیں جو دل چاہے، جتنا دل چاہے اتنا اٹھا کر کے لے کر کے چلے جاؤ، لیکن پھر بھی یہ شخص اپنی سستی اور اپنی کاہلی کی وجہ سے اس کے دروازے پہ نہ جائے اور بھوکا پڑا رہے تو لوگ اسے کتنا برا بھلا کہیں گے۔ ایک تو کماتے تو خود رہی ہیں، اور مفت کے جو مال مل رہے ہیں اسے بھی اٹھا کر کے استعمال نہیں کرتا، اور لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ میں بھوکا مر رہا ہوں۔ ہر شخص کو غصہ چڑھے گا نا کہ فری میں مل رہا ہے تو اسے بھی استعمال نہیں، ایک تو یہ کما کر کے کھاتا بھی نہیں، اور ایک فری میں ملے تو پھر بھی اسے لاتا نہیں، اور یہ کہہ دیں اور یہ کہے کہ میں بھوکا مر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے جب ہم رمضان المبارک کے اندر گناہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کا غضب بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ہم یہ مہینہ اسے اس لیے دیے تھے تاکہ اس مہینے کے اندر یہ اچھائی کریں، اور پچھلے جو گناہ ہوئے ہیں اس مہینے وہ مجھ سے معافی مانگیں، اس مہینے کے برکت سے میں اس کے گناہ کو معاف فرما دوں گا۔ تو ہمیں نیکی آنے والے مہینے کے اندر نیکی بھی خوب کرنی ہے، اور گناہ سے بھی بچنے کا پوری کوشش کرنی ہے۔ جب ہمیں اس مہینے کی قدر و قیمت جان لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے، برکتوں سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا پاکیزہ اور بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام کتابوں کو، آسمانی تمام کتابوں میں اس کتاب قرآن مقدس کی جس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، آسمان سے جتنی بھی کتابیں آئی ہیں ان سب کتابوں میں سب سے زیادہ فضیلت قرآن مقدس کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی کتاب کی ذمہ داری نہیں لیا تھا، کسی بھی کتاب کی ذمہ داری نہیں لیا تھا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن مقدس کو نازل کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ساتھ ہی اعلان فرما دیا کہ اس کتاب کی ذمہ داری، حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس کتاب کی ذمہ داری حفاظت کرنے کی ہماری ہے، کسی اور کی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا طریقہ یہ دیا کہ آج 8 سال کا بچہ بھی، 5 سال کا بچہ بھی، سنے ہوں گے 7 سال کے بھی بچے بھی حافظ قرآن ہو جاتے ہیں۔ کوئی شخص کیا ہے کہ مصلی پر کھڑا ہو اور الحمد کے بجائے الحمد پڑھے تو فوراً ایک 5 سال کا بچہ بھی ٹوکنے کے لیے تیار ہو جائے، کہتا ہے کہ تو نے قرآن مقدس کو غلط پڑھا ہے۔ ایک زبر، ایک زیر کا بھی ایک بچہ چھوڑنے کے نہیں، تو نے غلط پڑھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے سینوں کے اندر، چھوٹے چھوٹے بچے کے سینے کے اندر قرآن مقدس کو اتار دیا، اس کے ساتھ چسپا کر دیا۔ اور یہ نہیں، دنیا تو یہ مثال قائم کرنے سے عاجز ہے کہ کچھ لوگوں نے قرآن مقدس سے اتنا زیادہ انس اور اتنا محبت کیا کہ کھانے کی پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ بیوی سے ملنے کی بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی، یعنی قرآن مقدس ان کے لیے سب کچھ بن چکا تھا۔
ایسے اور کتابوں کے ساتھ کوئی والہانہ محبت نہیں تھی، یہ صرف جو تھی وہ قرآن مقدس کے ساتھ۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو اسے کوئی شخص حفظ نہیں کر سکتا ہے، لیکن آپ نے سنے ہوں گے کہ ایک بچہ نے پورے قرآن پڑھا، لیکن پورے قرآن میں کہیں ایک دو جگہ غلطیاں آئی، بہت سارے سننے والے کو وہ بھی بیچارے نہیں بھولے، وہ بھی نہیں بھولے۔ ورنہ دنیا کی کوئی کتاب ہو یا آسمان کی جو کتابیں جو نازل ہوئی تھی جیسے توریت، زبور، انجیل، انہیں بھی کوئی شخص مکمل طور پر حفظ نہ کر سکا، یاد نہیں کر سکا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مقدس کو یہ بزرگی دی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مقدس کا رتبہ بڑھانے کے لیے، مرتبہ بڑھانے کے لیے کیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی اتار دیا، اتنا آسان۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان نازل کیا ہے، ہم نے قرآن مقدس کو آسان نازل کیا ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو قرآن مقدس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر نازل کیا، اور وہ رات بھی اور راتوں سے افضل کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل کیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنزِلِينَ، کہ وہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی، جس رات میں قرآن مقدس کو نازل کیا گیا۔ کہاں؟ آسمان لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا۔ قرآن کا نزول ہونا دو طریقے سے ہے، ایک مرتبہ قرآن مقدس نازل ہوا پورا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور پھر آسمان دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ضرورت سمجھے اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرماتے رہے۔ تو بیک وقت میں اب کوئی کہے 23 سال کے اندر، بہت سارے 23 سال کے اندر جب قرآن نازل ہوا تو لیلۃ المبارکہ کیسے؟ جب لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آیا ہے، وہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی، شب قدر کی رات تھی، اس رات میں پورے قرآن مقدس آسمان دنیا پہ آیا ہے۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً نازل ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے کی برکت یہ فرمانے ہیں کہ دیکھو اس مہینے کی برکت یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے جتنے بھی شریعت کے احکام بھیجے ان میں سب سے بہترین جو شریعت کے احکام والی کتاب قرآن مقدس ہے، میں نے اس کو بھی اسی مہینے کے اندر نازل کیا ہے۔ یہ مہینہ جو آ رہا ہے بڑی برکت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو اس مہینے سے محروم رہ گیا، اللہ کی برکتوں سے رحمتوں سے فائدہ نہ اٹھایا، اس سے بڑا منحوس اور بیکار شخص کون ہو سکتا ہے؟ خود جبرائیل علیہ السلام کے واقعات آپ نے کئی مرتبہ سنے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ کے لیے، یعنی جو سیڑھی تھی ممبر کے اس کے پہلے پر چڑھے، آپ نے کہا آمین، دوسرے پر کہا آمین، تیسرے پر کہا آمین۔ صحابہ سوچتے رہ گئے کہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے آمین نہیں کرتے تھے، اور یا آج کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے پہلے میں نے آپ کو کبھی زنا پر چڑھتے ہوئے، یعنی سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے ممبر کے کبھی آمین کہتے ہوئے نہیں سنا، لیکن اس مرتبہ سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور پہلے پر میں نے زینے پر میں نے قدم مبارک کو رکھا تو انہوں نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ہلاک ہو جائے جن کے والدین بوڑھے ہو چکے ہوں اور وہ خدمت کر کے اپنی آخرت نہ بنا لے، یعنی جنت نہ کما لے۔ میں نے کہا آمین۔ ہلاک ہو جائے وہ شخص، ایک فرشتوں کی سردار جبرائیل علیہ السلام اپنی زبان سے کہے، وہ ہلاکت کا اور کیا تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے آمین کہہ کر کے اس بد دعا کو اور زیادہ ہلاکت والا بنا دیا، اور زیادہ۔ انہوں نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جن کے والدین زندہ ہوں، بوڑھے ہوں، اور ان کی خدمت کر کے ان کی بدولت وہ اپنی آخرت نہ بنا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین۔ دوسرے پہ چاہا اور کہا کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جبکہ آپ کا نام سنیں اور آپ کے اوپر درود نہ بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ تیسرے پہ میں نے قدم رکھا تو انہوں نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پائے اور اس مہینے کے اندر اپنی مغفرت نہ کرا لے۔
वह शख्स भी हलाक व बर्बाद हो जाए। नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आमीन। कितना ज्यादा। अब ताज्जुब की बात है कि जिस महीने के अंदर अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत बारिश के तरीके से बरस रहा हो और हम गुनाहों के अंदर, गुनाहों की दलदल के अंदर कीचड़ अपने ऊपर उछाले हुए हों और बारिश बरस रही हो, फिर हम जाकर के उस बारिश के अंदर कहीं और पानी मौजूद ना हो, उस बारिश के अंदर खड़े होकर के अपने जिस्म की जो गंदगी है उसको साफ न कर लें, हर शख्स दुनिया का कहेगा कि वह शख्स बेवकूफ था। बारिश हो रही थी, कहीं पानी मौजूद न था, उसके अंदर निकलता, इसके बदन के ऊपर बारिश के कुछ कतरे पड़ते जिसके वजह से इसके बदन साफ हो जाते, लेकिन ये बेवकूफ था कि घर के अंदर पड़ा हुआ था सुस्ती की वजह से। इसी तरीके से हमारे बदनों के ऊपर जो गंदगियां और महीनों में लग जाती हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने ये रहमत महीना इसीलिए दिया, बरकत महीना इसीलिए दिया कि हम इस महीने के अंदर अल्लाह की इबादत करके अपने गुनाहों से साफ, बिल्कुल पाक साफ हो जाए। अल्लाह ने इसलिए दिया। फायदा हासिल करना है तो इस महीने की बरकत व अजमत को भी समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने को बनाया क्यों है। अल्लाह ने बनाया इसीलिए है कि हम इस महीने के अंदर अपने गुनहगार बंदों की मग़फ़िरत फरमाएंगे। अब अल्लाह तबारक व तआला ये फैसला फरमा दें कि हम अपने गुनहगार बंदों की मग़फ़िरत फरमाएंगे, फिर भी हम अपनी मग़फ़िरत न कराएं, फिर भी हम अपनी मग़फ़िरत न कराएं, तो किस दरवाजे भी जाएंगे? कौन सा दरवाज़ा होगा? अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने के अंदर रोजे जो रखे हैं, हम समझते हैं भूखे और प्यासे रहने का नाम रोजा है, नहीं, तमाम ख्वाहिशात नफ्सानिया से रुक जाना और सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफताब तक तमाम ख्वाहिशात नफ्सानिया से रुक जाने का नाम रोजा है। खाना मौजूद है, इंसान के सामने खा नहीं रहा है, अल्लाह का हुक्म। तो अल्लाह का हुक्म ये भी एक होता है कि जो आपके सामने मोबाइल जो रखे हुए हैं उसके अंदर जो गलत तस्वीरें आ रही हैं, जो गैर औरतें आ रही हैं, वो भी नाजायज और हराम अल्लाह तबारक तआला ने करार दिया है, उसे भी मत देखिए। बहुत सारे लोग रोजा तो रखते हैं लेकिन उन्हें भूखे और प्यास से रहने के अलावा और कोई उन्हें कुछ नहीं मिलता, बस भूखे प्यास से पड़े हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने, बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या सीरियल देखना जायज़ नहीं, क्या क्या ड्रामे आते हैं देखना जायज़ नहीं? मैंने पूछा कि भला बताओ उसके अंदर गैर औरतें आती हैं या नहीं? उन्होंने कहा कि आती हैं। मैंने कहा उसके अंदर 1000 इस्लामी बातें तुम्हें बताई जाएं, लेकिन वह एक औरत की तरफ तुम्हें गैर औरत की तरफ एक नज़र देख लेना कि तुम्हारे लिए हर किस हलाल नहीं हो सकते, हराम है तो हराम है, हराम है तो हराम है। 1000 ही इस्लामी बातें आपको मालूम हो, लेकिन गैर औरतें जो आ रही हैं उनके ऊपर आपका नजर का पड़ना ये हराम है, इसकी वजह से वह हलाल कभी नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग इस्लामी सीरियल देखते हैं, क्या इस्लामी किताबें आपके पास मौजूद नहीं है पढ़ने के लिए? हम इससे सीखते हैं। क्या उलमा कराम पूरे दुनिया से रुखसत हो गए, आपको बताने वाले नहीं है कि रमजान के अंदर आप हुआ देखते रहें, वक्त ज़ाय करते रहें? जब उलमा मौजूद है, किताबें मौजूद हैं, तो वैसे तो सीरियल को लात मारो जो तुम्हें 1000 बातें सही बताने पर फिर भी तुम्हें गुनाह की तरफ लेकर के जा रहा है। क्या उस कमीने को पता नहीं था कि इसके अंदर गैर औरतों का डालना भी हराम है? कभी हलाल नहीं हो, कभी हलाल नहीं हो सकता, हराम है, हराम है। रमजान उल मुबारक के अंदर बहुत सारे लोग इसको हलाल समझते हैं कि इससे वक्त आसानी के साथ कट जाता है, नहीं, हलाल नहीं है। दूसरी चीज, अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने के अंदर तरावी की नमाज भी रखे हैं जो 20 रकात है। हमें चाहिए कि उसको दिल के वाबस्तगी के साथ, दिल की इत्मीनान के साथ अल्लाह तबारक तआला के हुक्म पर अमल करने की नीयत से, इस वजह से उसे शौक के साथ पढ़ा करें, ये नहीं कि बोझ समझ के पढ़ें। बहुत सारे लोग रमज़ान मुबारक आते हैं, का दिल कांप जाता है। हमारे मुहद्दिसीन, हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे सल्फ और सालिहीन का तर्ज अमल देखें। वो रमज़ान मुबारक चाहते थे कि रोज़ा हम उस वक्त रखें जब धूप खूब तेज़ हो, हमारी ज़बानें सूखी हुई हो, और उस सूखी हुई ज़बानों के साथ हम अल्लाह तबारक तआला की कलाम की तिलावत फरमा रहे हो, उस वक्त के वह हालत हो, तो उसके लिए वह दुआ भी करते थे कि अल्लाह तबारक तआला हमें ज़िंदा रख, किसके?
اس لیے میں اس دنیا کے اندر زندہ رہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو گرمی کے موسم کے اندر جو روزہ رکھنے کی جو فضیلت آپ کے یہاں ہے، مر جانے کے بعد وہ فضیلتیں عطا نہیں ہو سکتی. اور سردیوں کے موسم کے اندر رات کو وہ لوگ پسند کرتے تھے اس وجہ سے کہ سردی کی راتیں زیادہ لمبی ہوا کرتی ہے، اس کے اندر ان کا دل جتنا چاہتا تھا اس کے اندر عبادت کیا کرتے تھے. اور گرمی کے موسم کا روزہ اس لیے پسند کرتے تھے کہ اللہ کے یہاں بہت زیادہ فضیلت بھی ہے. اب کوئی شخص ایئر کنڈیشن روم ہے، سب کچھ موجود ہے، پڑھ رہا ہے، اسے تھوڑا سا بھی پسینہ نہیں آیا. ایک اللہ کا بندہ وہ بھی ہے جس کا اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت میں اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا ہے اور اس کے بدن کے اوپر سے پسینے جاری ہیں، لیکن اللہ کی محبت میں وہ اتنا پگھلا ہوا ہے کہ اسے پتہ تک بھی نہیں کہ ہمارے پسینے بھی آ رہے ہیں. ان میں اور ہمارے میں کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ جو ہمارے بڑے کر کے گئے وہ کر کے گئے، اور جس چیز کو وہ پسند کرتے تھے ہمیشہ اچھائی کو، وہ آج تک ہم سے ہونے والا بھی نہیں. لیکن جو بھی ٹوٹے پھوٹے ہو رہے ہیں اسے کرنا چاہیے اور دل کے ساتھ کرنا چاہیے، دل کے ساتھ کرنا چاہیے، بوجھ سمجھ کے نہیں. ہم بوجھ سمجھ کر کے کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت کے روز ہو سکتا ہے کہ وہی روزے وہی تراویح ہمارا منہ کے اوپر مار دے. کیا میں نے تمہارا کمی نہیں کھایا تھا؟ کیا میں نے تم سمجھتا تھا کہ میں کر لوں گا تو اس ہماری جان چھوٹ جائے گی؟ تو نے مجھے میرا کیا بنا دیا ہے اس روزے کے بدولت، اس تراویح کے بدولت میرا تو نے کیا بنا دیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں ہمارے منہ کے اوپر مار دے اور دھکا مار کے نکال دے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے روزہ بھی رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے رکھیں. اگر بھوک پیاس لگے اللہ کی رضا کے لیے برداشت کریں کہ میرے رب کا یہی حکم ہے. تراویح کے اندر مشقت ہو تو برداشت کریں کہ میرے رب کا یہی حکم ہے، میں اپنے رب کے حکم کو مانوں گا. جیسے بیوی کہے نا کہ فلانا چیز لے کر کے آؤ لیکن دھوپ بڑی تیز ہے، یہاں سے 10 کلومیٹر جانا ہے، بیوی بچے کہہ رہے ہیں کہ فلانا چیز کھانے کا دل کر رہا ہے، لیکن یہ بیچارہ بوجھ نہیں سمجھتا، اپنا فریضہ سمجھ کر کے اس راستے میں نکل پڑتا ہے کہ میں لا کر کے دوں گا تو میری بیوی خوش ہو جائے گی، میرے بچے خوشحال ہو کر کے کھائیں گے. اس دھوپ کو دھوپ نہیں سمجھتا، بارش کو بارش نہیں سمجھتا اور نکل پڑتا ہے. اسی طریقے سے آپ کے رب نے جو حکم دیے ہیں روزے کا اور تراویح کا، اسے آپ بوجھ نہ سمجھیے. کل قیامت کے روز اللہ پوچھ لیں کیا تمہاری جو بیوی کہی تھی اس سے مشکل کام میں نے تم کو دیا تھا کہ ان کی باتوں پر حکم کرنے کے لیے تو نے نہ دھوپ کو دھوپ سمجھا نہ بارش کو بارش سمجھا، اور ہمارا حکم اتنا سخت تھا کہ تو اس پر عمل نہ کر سکا. اگر اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے پوچھ لیں ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اس مہینے جو آنے والے ہیں اس کی قدر کیجیے، جان بوجھ کر کے روزہ نہ چھوڑیے. کہا جاتا ہے کوئی شخص اگر جان بوجھ کر کے ایک روزہ بھی چھوڑ دی، پوری زندگی وہ اگر روزہ رکھے پھر بھی وہ ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ وقت کی بات ہے، وہ وقت ختم ہو گیا. اب کتنا وہ کریں گے وہ پورا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آنے والے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.